آج 1 جنوری 2025 بدھ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ ادھوری خواہشیں جو 2024 میں پوری نہ ہو سکیں، آج 1 جنوری بدھ کے دن یہ 3 کام کرتے ہی فوراً پوری ہو جائیں گی۔ بے شک اسمالو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1 جنوری 2025 بدھ کا دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج سال کے پہلے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ 2024 کا سال جو گزر گیا سو گزر گیا۔ خدا را آج سال کا پہلا دن ہے، یہ موقع کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ آج کا یہ موقع بڑا ہی اہم موقع ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو 2024 میں نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، اس سال مل گئے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، اللہ سے آپ اربوں بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج اس موقع کی قدر کر لینا اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھوں سے نکل جائے اور آپ پچھتاتے رہ جائیں۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، نصیبوں پر لگے بند تالے کھل جاتے ہیں، اس لیے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے تمام راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ آج نیا سال شروع ہوتے ہی خوشیوں والی، خوشحالی والی، کامیابیوں والی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج 1 جنوری کو کیے جانے والے یہ 3 کام آپ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ آج یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو آپ کے وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، ورنہ پچھتاؤ گے۔ اس میں فائدہ آپ کا ہے کیونکہ یہ موقع سال میں صرف 1 بار ملتا ہے، پھر آپ کے پاس پوری زندگی موجود ہے، جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا۔ اگر آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ میری کوشش ہے کہ آج میں آپ سے کوئی شخص بھی اس وظیفے سے محروم نہ رہے، کوئی بھی شخص اس وظیفے کو نہ چھوڑے، اس موقع سے بھرپور فائدہ حاصل کرے۔ جب آپ نیا سال شروع ہوتے ہی 1 جنوری کو یہ 3 کام کر لیں گے تو نیا سال شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جو آپ کی اور میری خوابوں کی زندگی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاش میرے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا کاروبار ہو، ڈھیروں پیسے ہوں، میری مشکلات ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ آج آپ نے سال 2025 کے پہلے دن کو لاپرواہی میں گزار دیا، قدر نہ کی تو جس طرح 2024 میں ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے تانے سنے ہیں، لوگوں کی محتاجی برداشت کی ہے، نوکری نہیں ملی، کاروبار بند ہو گیا، غربت، تنگ دستی کا سامنا کیا، پھر 2025 میں بھی ان تمام مسائل کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب ہماری زندگی سے غربت ختم ہو جائے، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں تو نئے سال کے پہلے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ یہ 3 کام کر لینے سے آپ 2025 میں مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ لوگوں کی خواہشات پوری کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ یقین کامل کے بغیر آپ کبھی بھی کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج جو بندہ یہ 3 کام کرے گا، اس کی اولاد کامیاب ہو جائے گی، اس کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، اس کی آنے والی بیماریاں ٹل جائیں گی، پریشانیاں ٹل جائیں گی، جس کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ اللہ ہماری طرف آنے والی تنگ دستیوں کو غیب سے ختم فرما دے گا۔ اگر آپ بیٹی کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ تنگ دست ہیں، فکر و فاقے میں ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو فکر فاقے سے، غربت سے نجات کے لیے 3 کام ضرور کر لینا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں دفن ہو جائیں، ختم ہو جائیں، جان چھٹ جائے، آپ کو نجات مل جائے اور نیا سال 2025 کا سال آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا ہو جائے تو 1 جنوری 2025 بدھ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ آج جب آپ ایک نیا سال شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا سال جس میں انسان اس جذبے کے ساتھ محنت و مشقت کرتا ہے کہ نیا سال
میرے لیے خوشیاں والا ہو جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ نئے سال کے ساتھ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ نئے سال میں بیماریاں ختم ہو جائیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم نئے سال میں زیادہ محنت کریں، زیادہ اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اس سال میں ہم اپنا گھر بنا لیں گے، اپنی گاڑی لیں گے۔ ہر انسان کسی نہ کسی جوش اور جذبے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، لیکن وہ تمام محنتیں اور تمام مشقتیں تب تک کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک نیا سال شروع ہوتے ہی 1 جنوری کو یہ 3 کام نہ کر لیے جائیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 1 جنوری 2025 بدھ کا پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ نیا سال شروع ہوتے ہی میں نئی گاڑی خریدوں گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ نیا سال اس کے لیے خوشحالی والا ہو جائے، نیا سال اس کاروبار میں ترقی والا ہو جائے، اس کو پسند کی نوکری مل جائے، اس کی شادی ہو جائے، اس کے گھر میں خیر و برکت ہو جائے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو آپ نیا سال شروع ہوتے ہی اللہ کریم سے پانا چاہتے ہیں، صرف اپنے مقصد کی اپنے الفاظ میں نیت کر کے بیٹھیں۔ اے اللہ، 2024 میں جتنے مسائل، پریشانیاں، تنگ دستیاں سے ان کو ختم کر کے 2025 نیا سال شروع ہوتے ہی مجھے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، ایک نئی زندگی کا آغاز فرما۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسبیحاں پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ اور آج 1 جنوری 2025 بدھ کے دن جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت کریمہ رب کو بہت پسند ہے۔ اس آیت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ نے بھی آج پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے آج ہمیں نیا سال 2025 عطا فرمایا۔ پچھلے سال جو تو نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائی، غم عطا فرمائے، مال و دولت عطا فرمایا، اپنا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جو ہم نے نیک اعمال کیے، ان سب پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سال 2025 بھی ہمارے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا بنا دے۔ آپ اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر کے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہی وہ راز ہے جو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ آج نیا سال شروع ہوتے ہی اگر آپ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھ کر اللہ کے قریب ہونے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ الصمد پڑھتے ہی آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دے گا۔
اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن آج یہ 3 کام کر لینے سے اللہ آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا، آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا، فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اللہ الصمد رب کریم کی وہ صفت ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے، آپ کے گھر میں فکر و فاقہ نہیں رہتا، آپ کے کاروبار میں مشکلات پریشانیاں نہیں رہتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، آپ کے گھر میں جوان بیٹے لاکھوں روپے کی ڈگری لے کر بیٹھے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، آج سال کے پہلے دن ہی اللہ الصمد کو پڑھے، نیا سال ان کے لیے رزق اور برکت سے جولیاں بھر دے گا، بہترین نوکری ملے گی۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ آج نیا سال شروع ہوتے ہی اللہ الصمد کی ایک تسبیح جس گھر میں پڑھ لی جائے گی، وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جائے گا۔ آج یہ 3 کام کرنے والا معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے اللہ الصمد پڑھ کر یاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اسے میری رحمت و برکت سے مالا مال کر دو، اسے میری بے نیازی سے مالا مال کر دو۔ پھر اللہ الصمد کی فضیلت و برکت کے ساتھ دنیا کی تقدیر بدل جاتی ہے، مانگنے والا بانٹنے والا ہو جاتا ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جاتی ہے۔ اب تک آپ نے 2 کام کر لیے، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے سے اوپر جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ ہمارے اپنے بہن بھائی، قریبی یار دوست، رشتہ دار ہی ہم سے حسد کرنے لگتے ہیں، ہمارا جینا حرام ہو جاتا ہے، لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک حل بتایا ہے جو سورہ ناس کا عمل ہے۔ سورہ ناس قرآن پاک کی آخری سورت ہے۔ سورہ ناس کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ ناس کو نازل فرمایا جو حاسدوں سے کہ حسد سے بچاتی ہے، منافقوں کی منافقت سے بچاتی ہے، شرور والوں کے شر سے بچاتی ہے۔ آج جب نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کے لیے سورہ ناس پڑھ لی جائے گی، پھر پورا سال دنیا کی کون سی طاقت ہے جو سورہ ناس کا مقابلہ کرے؟ جو حسد کرے گا اللہ اسے اپنی ہی کسی مجبوری میں ڈال دے گا، جو منافقت کرے گا اللہ اس کو اسی کی مصیبت میں ڈال دے گا۔ آپ نے سورہ ناس کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ ناس کو 7 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، آپ پر جادو جنات کرواتا ہے، آپ کا برا چاہتا ہے، یا کوئی بھی آپ کا دشمن ہے، تو اس کو تصور میں رکھتے ہوئے سورہ ناس کو پڑھیں۔ اللہ آپ کی تمام دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا، دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ زبان بندی کے لیے، دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے نیا سال شروع ہوتے ہی سال کے پہلے دن یہ 3 کام کرنے سے نیا سال دشمنوں سے پاک ہو جائے گا۔ ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے عمل کا مکمل کرنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کی، یہ 3 کام کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر آج اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، نئے سال کی خوشیوں کو سمیٹنے والا بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے جس کو یہ 3 کام کرنے کی توفیق ہو وہ اس ایک بار کومنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ لازمی لکھے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔
انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ خدا را یہ وظیفہ جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔